اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. سیرت النبی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف پر بات ہو رہی ہے، اوصاف حمیدہ پر بات ہو رہی تھی. شخصی اوصاف جو دنیا میں کسی شخص کے ہو سکتے ہیں، نبی کامل بلکہ انسان کامل میں وہ تمام ودیت کر دیے گئے تھے. اور بقول شاعر کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تو بات ساری ختم ہو جاتی ہے. یہاں شجاعت و بہادری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، لفظ بلفظ نہیں، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ تم پہ مسلط کر دی جائے تو پھر جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو. تو شجاعت و بہادری کی بھی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت مبارکہ پر گفتگو کی جائے. میں شجاع صاحب کی طرف آتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ جو ہے وہ ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. گزشتہ پروگرام میں اور اس سے پچھلی اقساط میں بھی، پروگرام سے بھی ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر کلام کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت معلم اس پر بھی کلام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیرت دینی کا اظہار کہ انفرادی معاملات میں کبھی آپ نے کسی سے انتقام نہ لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا. پھر ہم نے اس بات پر بھی کلام کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑھ کر بہادر بھی تھے، اور میدان جنگ میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرنٹ پر ہوا کرتے تھے. چنانچہ غزوہ احد کا موقع اور دیگر مواقع کے حوالے سے صحابہ کرام فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ کئی مرتبہ جب یہ بازی بظاہر ہمارے خلاف پلٹتی بھی نظر آتی تو ہم حضور کے پیچھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں رہ کر پناہ لیا کرتے تھے. اور خاص طور پر غزوہ احد کا موقع ہے جب ایک بھگدڑ سی مچی ہے اور وقتی طور پر ایک بڑا سانحہ ہوا ہے اور 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اور کفار نے آگے بڑھ چڑھ کر حملے کرنا چاہے ہیں، تو بہت سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور نبی اکرم علیہ السلام کی اوٹ میں رہ کر جو ہے وہ پناہ لے رہے تھے. یہ غزوہ احد کے موقع کا بیان. اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کا معاملہ اور شجاعت کا معاملہ اور بہادری کا معاملہ بہت سارے اعتبارات سے ہمارے سامنے آتا ہے. بہت مشہور واقعہ، ایک پہلوان تھا اور بڑا مشہور پہلوان تھا، وہ کہتا تھا جی مجھے تو کوئی دعوت سمجھ میں نہیں آتی، میں پہلوان ہوں، آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت قبول کر لوں. تو کبھی 2 بلکہ بعض مرتبہ ذکر ہے کہ 3 مرتبہ حضور نے اس کو پچھاڑ دیا. اس نے کہا جی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہ موقع جب کسی غزوہ کے موقع پر آپ آرام فرما رہے تھے اور ایک کافر وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور آپ کو جو ہے اس نے اٹھایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ حضور فرماتے اللہ تجھ سے مجھے بچائے گا، اللہ تجھ سے میری حفاظت کرے گا. یہ حضور کا توکل کا پہلو بھی ہے جو ہم نے پچھلے پروگرامز میں اس پر کلام کیا. آپ نے انٹرو میں جو حدیث شریف پیش کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو دشمن سے، لیکن جب جنگ سج جائے اس کا میدان تو پھر وہاں سے فرار اختیار نہ کرنا. یہ بڑا توازن ہے. جنگ عام حالات میں اچھی شے نہیں، اور وہ تباہی بربادی کے سوا عام طور پر اس کے کوئی نتائج نکلتے نہیں، لیکن ہمارا دین کیونکہ دین فطرت ہے اور انسانوں کے لیے تمام گوشے ان کی زندگی کے اس کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، تو دین نے قتال اور جنگ کی بھی تعلیم دی ہے. مگر ہم سمجھتے آئے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں اقساط کا بیان ہو چکا ہے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، کہ جنگ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہذیب عطا فرمائی ہے اور اصول عطا فرمائے ہیں، اخلاقیات عطا فرمائی ہیں، اور منیمائز کیا کیجولٹیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات عطا فرمائی. قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، سورہ انفال آیت نمبر 39،
قرآن قتال کا ایک مقصد بیان کرتا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی اور فتنوں کا خاتمہ۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 75 کا مطالعہ کریں، قرآن جنگ کا ایک مقصد بیان کرتا ہے، بوڑھی عورتیں، مرد اور کمزور بچے، ناتواں بچے، ان کی مدد کے لیے تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے۔ اسی طریقے پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی تبھی ممکن ہوگی اجتماعی معاملات میں، تبھی اللہ کے دین پر عمل ہوگا جب ایک اسلامی ریاست مسلمانوں کے پاس موجود ہو، قوت نافذہ ان کے پاس موجود ہو۔ اگر ایسی اسلامی ریاست اور حکومت پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو اب دفاع کیا جائے گا، اور اس دفاع کرنے کے لیے جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی اس کو بروئے کار لایا جائے گا۔ سورہ انفال میں جو قرآن کہتا ہے آیت نمبر 60 میں کہ تم وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ نے جو تمہیں استطاعت اور کیپیسٹی عطا فرمائی ہے اس کو بروئے کار لے کر آؤ، قوت کے حصول کے لیے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے۔ قوت سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوت تو پھینکنے میں ہے، کبھی تیر پھینکے جاتے تھے، نیزے پھینکے جاتے تھے، آج میزل ٹیکنالوجی ہوگی، بامز ہوں گے، یہ جو پھینکے جانے والے آلات، یہ ہتھیار ہیں، ان کا حصول قرآن حکیم لازم قرار دیتا ہے دفاع کے لیے۔ اور آگے اہم مقصد کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو۔ کہ جانے والی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تو تیر ہوتے تھے، نیزے ہوتے تھے، اس کے بعد یہ جو آج کل توپیں اوپیں ہیں یہ تو نہیں ہوتی تھی، منجنیق ہوتی تھی۔ منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے، خیبر میں منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے گئے، طائف کے موقع پر بھی منجنیق کا استعمال کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس منجنیق کو کنورٹ کر لیجئے میزائل میں، توپ خانے میں اور جہازوں میں اور جو بھی طریقے ہیں۔ جی، تو حاصل کلام جو انٹرو میں آپ نے حدیث پیش کی نبی اکرم علیہ السلام کی کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، اچھی بات بہرحال نہیں، لیکن اگر آ جائے جنگ کا موقع تو پھر اب پیچھے نہ ہٹنا۔ اب کیا تعلیم ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے 7 بڑے بڑے گناہ، ویسے بڑے گناہ بہت سارے ہیں، ایک حدیث میں اکبر الکبائر کہا گیا، بہت بڑے گناہ، ان میں ایک کیا ہے؟ میدان سج گیا، اب کوئی جو پیچھے ہٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کتنا توازن خوبصورت کہ جنگ کی تمنا نہ کرو لیکن جنگ مسلط کی جائے تو اب ڈٹ کر دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے گا۔ اور مسلمان کے لیے اہم ترین بات کیا ہے؟ اس پر بھی ہم کلام کر چکے ہیں، بدر کا موقع ہے، 313 ایک طرف ہے تقریباً نہتے، 1000 کا لشکر دوسری طرف ہے، بالکل تیار ہو کر آیا، 313 کو لا کر میدان میں کھڑا کر دیا، حضور نے یہی استطاعت تھی، مگر پوری رات حضور کہاں ہیں؟ سجدے کی حالت میں۔ یہ اہم بات ہے، مسلمان کی نگاہ اپنی قوت بازو پر، اپنی تیاری پر، اپنے ہتھیار پر نہیں ہوتی۔ قوت بازو بھی ضروری، ہتھیار کی تیاری بھی ضروری، جنگ کی صلاحیت کا حصول بھی ضروری، مگر تمہاری نگاہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ آج ہمیں بھی سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ بہترین ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے، مگر ان سب سے ٹاپ پر ہمارا تعلق بہترین طور پر رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ عزت تو دینے والا وہی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جی جی، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو سارے ہتھیار، ساری طاقتیں جمع کر کے اپنے رب کے سامنے رکھ دینی چاہیے کہ پروردگار یہ تیری دی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ان میں تاثیر اور ان سے کامیابی جب ہی ہوگی جب تیری مرضی اس میں شامل ہوگی۔ تو اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے، بس یہی کامیابی اور فتح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات طاقت کے حصول کی ہو رہی تھی، بات اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہو رہی تھی۔ جہاد تو ظاہر مومنین پر فرض ہے، لیکن ریاست کا تحفظ کرنا بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسا وطن ہو جو اللہ کے نام پر حاصل کیا ہوگا، کسی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا ہو، اس کی حفاظت کرنا ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ چنانچہ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، لیکن رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنے رب کو شامل حال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کامیابی کا واحد ذریعہ صرف یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن جو ہے وہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ بالکل، خطہ زمین اصل میں ہمارا مقصود نہیں ہوتا، مگر یہ خطہ زمین سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس خطہ زمین پر ہم اللہ کے حضور سجدے کر سکیں گے۔ ایک مسلم ملک ہو، وہاں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ ہم کلمہ کھل کے پڑھیں، کھل کر پڑھیں، اذان ڈنکے کی چوٹ پہ دیں اور سجدہ ببانگ دہل کریں۔ یہ ہے ایک مسلم ملک کی اہمیت کا پہلو کہ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ ملک جو لیا ہم نے اسلام کے نام پر، تو محبت کس وجہ سے ہے؟ تو یہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا، مگر کیوں اس سے محبت ہے؟ اس سے کہ اس ملک کو ہم نے اللہ کے نام پر لیا۔ دیواریں 4 ہی ہوتی ہیں، مگر آپ کے میرے گھر کی 4 دیواری ہو تو ایک بات ہے،
محلے والوں کی چار دیواری وہ بہت دوسری بات ہے کسی شاپنگ سینٹر کو میں دیکھوں بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، وہ بھی چار دیواری ہوا کرتی ہے، لیکن جب چار دیواری اس کو میں مسجد کہتا ہوں تو باقی سب چار دیواریوں کے مقابلے میں اس چار دیواری اس عمارت سے میری عقیدت و محبت اس لیے بڑھتی ہے کہ اس کی نسبت بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہم ایک نظریے کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں، اس کی جغرافیائی سرحدیں اور اس کی نظریاتی سرحدیں دونوں کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور دونوں کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ایک اور آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ہمارا فرض اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ہمارا فرض۔ کوئی یہ کہے جو چاہو سا کرو، جیسے چاہو سا کرو، جو دنیا کا چلن وہ ہمارا چلن، جو دنیا کرتی وہ ہم بھی کریں، یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ ہم جو چاہیں سو کریں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم یہاں پابند ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے مضبوط، اور اس کا بہت بڑا تقاضا کیا ہے؟ ہم انفرادی سطح پر بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اجتماعی سطح پر بھی جس مقصد کے لیے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا اس مقصد کی تکمیل کی کوشش کریں۔ تو قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ سرحدوں پر جو ہمارے جوان پہرا دے رہے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں، جن کی نیندیں جو ہیں سرحدوں پہ پہرے دے رہی ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، اور سرحد کی حفاظت، وطن کی حفاظت کے لیے سرحد پر پہرا دینا بھی عبادت عظیم ہے۔ بالکل، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر فرمایا، اور ایک رات کا پہرا کئی مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا رسول اللہ علیہ السلام نے۔ کیوں؟ ایک اسلامی ریاست کی سرحد، کیونکہ باؤنڈریز تو کھینچی ہوئی ہیں فی الوقت کہ مجبوری ہے اس ریاست کو کوئی عام ریاست نہ سمجھا جائے، اس ریاست کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہ عبادت میں ہی مصروف عمل ہے، اور سچی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ کچھ آنکھیں جاگتی ہیں تو کچھ لوگ لاکھوں لوگ چین سے سوتے ہیں، لاکھوں لوگ چین سے سو رہے ہوتے، تو یقیناً ہمارے وہ بھائی جو سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں وہ ہمارے شکریہ کے بھی مستحق ہیں، اور وہ بھی اس جذبے کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ البتہ وہ بات اپنی جگہ پر کہ جہاں جغرافیائی سرحد کی حفاظت ضروری ہے، وہیں نظریاتی سطح پر بھی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے محافظوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جب یاد اللہ زیادہ بڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ایسے موقع، ویسے تو ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب صرف اللہ کی نصرت سب سے زیادہ اہم بن جاتی ہے۔ ویسے تو قدم قدم اللہ ہی کی نصرت اہم ہوتی ہے، لیکن ایسے موقعوں پر اپنے ہتھیاروں پر، اپنے بازو پر، اپنی قوت پر اعتماد کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے رب پر اعتماد کیا جائے۔ تو جو دعائیں سکھائی ہیں اس سنت کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائیں گے، اور ہمیں دشمن سے حفاظت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دعا ہے کہ جو ہمیں توفیق دے کہ ہم جغرافیائی سرحدوں کی جس طرح حفاظت کر رہے ہیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی اسی طرح حفاظت کریں۔ بالکل، اس لیے کہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اور اسلام ہی بائنڈنگ فورس ہے ہمارے لیے۔ یہاں اردو بولنے والے بھی ہیں، سندھی بھی، پنجابی بھی، بلوچی بھی، پٹھان بھی، سرائکی بھی، ان مختلف زبانوں کے بولنے والے جن کے ڈریس کوڈ ڈیفرنٹ ہیں، جن کے رہن سہن اور اطوار مختلف ہیں، جن کے خطے مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، ان سب کو جو جوڑنے والی بائنڈنگ فورس ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اس کی شان ہے یہ جو قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم بنے، یعنی یہ ملک بنا تو اس نام پر، یہ کلمہ آج بھی زندہ ہے۔ آج مسجد کے آپ نظارے دیکھ لیجئے، اللہ ہمیں معاف رکھے، ہم نے کچھ چیزیں توڑنے کے لیے بنا ڈالی، اللہ ہمیں معاف رکھے، مگر آج مسجد آج بھی جوڑنے کے لیے ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام زندہ ہے، ہم مردہ ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اسلام دیکھنا، نماز میں دیکھ لو، یہ اسلام ہے۔ تم ایک صف میں کھڑے ہو، مالدار بھی ہے، کمزور بھی ہے،
اور ریڑھی چلانے والا بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، بلوچی بھی ہے، اور دل کھلا ہو تو اس مکتب فکر کا بھی اور اس مکتب فکر کا بھی اور اس مکتب فکر کا بھی موجود ہے۔ یہ اسلام ہے جو وہاں دکھائی دے رہا ہے۔ جب ہماری مسجدوں سے باہر بھی یہ دکھائی دے گا، ہماری سڑکوں پر بھی یہ دکھائی دے گا، ہمارے اداروں میں بھی یہ دکھائی دے گا، تو پھر وہ خواب پورا ہوگا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، یہ ہے وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کے جوانوں کو اپنی امان میں رکھے اور اس کے پرچم کو سدا خوش بلند و بالا رکھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ سیرت النبی کے حوالے سے بات تھی، اور اتفاق یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری و شجاعت پر بات ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور شرم کے حوالے سے بھی ابواب بھرے پڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا کس حد تک تھی۔ آپ ہمیشہ نگاہیں پست رکھ کے چلا کرتے تھے، کبھی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ بڑا قیمتی موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا بیان۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جھکی نگاہوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت کم ہوتا کہ آپ علیہ السلام کسی کے سامنے چہرہ اٹھا کر مستقل کلام کرتے ہوں، اور ایک بڑا اس میں ایک وقار کا پہلو بھی اور حیا کا پہلو بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ گو کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے آپ نے کبھی کلام چہرہ سامنے رکھ کر نہ کیا، ایسا قطعاً مطلب نہیں ہے، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تو ہمیں لگتا کہ ہم سے زیادہ کوئی حضور کو محبوب نہیں، اتنا حضور کی ہماری طرف توجہ ہوتی۔ توجہ کا بیان ہے یہ جو آج کل ہمارے ایک سلسلہ ہے نا کہ میں آپ سے ہاتھ ملا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں اسمارٹ فون موجود ہے، جی میں آپ ہاتھ ملا لیجئے، ملا رہا میں ہوں اور میں جو ہے نا وہ کان پہ لگا ہوں۔ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ یہ تو میں آپ سے اجازت لے لوں کہ بھائی میں بات کر لوں، یا ادھر اجازت دوں کہ ذرا میں 2 منٹ آپ سے بات کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ ملا دوں پھر میں بات کر لوں۔ لیکن حضور کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں جب دیکھتے تو آپ کی ساری توجہ کے ساتھ ہمیں دیکھتے اور ہمیں لگتا کہ ہم سے زیادہ آپ کی نگاہوں میں کوئی محبوب نہیں ہے۔ ایک بات البتہ جو ذکر آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کی حیا کے بارے میں، اکثر نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہوتی تھیں، اس انداز و کیفیت میں آپ جو ہے وہ کلام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور کا معاملہ بہت سارے صحابہ بیان فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنواری اور پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ایک کنواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمانے والے تھے۔ اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلی، ہمارے جب حیا کے موضوع پر بات ہوتی ہے اور اس کی ضد بے حیائی کی مذمت پر کلام شروع ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر عورتوں کی بے پردگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کم لباسی کا ذکر کیا جاتا ہے، جو موضوع کا ایک حصہ ضرور ہے، مگر اکثر و بیشتر مردوں کے تعلق سے جو حیا کے جذبات مطلوب ہیں ان پر کلام ہی نہیں ہو رہا۔ ہم نے فرض کر لیا کہ حیا، شرم یہ سارے کے ساری صرف عورتوں کا زیور ہے۔ ہماری والدہ کہا کرتی تھیں، اکثر ہمیں سمجھاتی تھیں، ہماری والدہ نے ہمیں سکھایا تھا کہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں چلنا، نظر جھکا کے چلا کرو۔ تو الحمدللہ آج تک عادت ہے کہ نظر نیچی کر کے چلتے ہیں۔ تو ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، حیا جو ہے وہ صرف عورت کا زیور ہی نہیں ہے، مرد کا وقار بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن کی ترتیب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات آگے بڑھتی ہے، اللہ رحمت نازل فرمائے ہم سب کے ماں باپ پر۔ آپ کی بات آگے بڑھتی ہے، قرآن حکیم میں سورہ نور کا مطالعہ کریں تو سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں پہلے مردوں کو حکم ہے نگاہوں کو اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر آیت نمبر 31 میں عورتوں کو تعلیم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن حکیم میں بھی پہلے مرد کو نگاہ محفوظ رکھنے، نیچے رکھنے کا حکم ہے، اور آیت نمبر 30 کے بعد پھر آیت نمبر 31 میں سورہ نور میں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی گئی۔ تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کا معاملہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، اور بجا فرمایا آپ نے جو آپ کی والدہ کا آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ وقار ہے مرد کا، یہ وقار ہے مرد کا، یہ وقار ہے مرد کا۔ اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں پھر عرض کر دوں، صحابہ فرما رہے کہ کنواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمانے والے تھے۔ کبھی کوئی ناگوار کام آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کے چہرے انور سے اس کے اثرات محسوس ہو جاتے، یہ کیا غلط کام ہوا، یہ کیا غلط کام ہوا، آپ کے چہرے انور سے اس کے اثرات سامنے آ جاتے۔ معاف کیجئے گا،
ہمارے سامنے تو بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم خود کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ حضور کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ناگوار عمل آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا تو آپ روکتے بھی تھے یقیناً، اور آپ کے چہرے انور پر اس کے اثرات آ جاتے تھے کہ آپ نے اس کو ناگوار محسوس کیا ہے۔ اور ناظرین محترم ایک چیز اور بھی، یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے اوصاف ہیں، تو یہ محض سننے کے لیے نہیں ہے کہ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ وہاں بیٹھ کے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ، اور الحمدللہ واہ واہ بھی کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ناگوار بات پہنچے، کوئی کہے جی وہ فلاں صاحب آپ کو برا کہہ رہے تھے، یا فلاں صاحب تو یار یہ کر رہے تھے، کرتے ہوئے پکڑے گئے خدا نہ خواستہ، تو ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں وہ آپ کے سامنے اگر کوئی بات ایسی ہوتی جو آپ کے روبرو کہی جاتی اور آپ کو ناگواز گزرتی تو کبھی کسی کا نام لے کر اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے، نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ویسا کرتے ہیں۔ جی، یہ بھی تربیت کا بڑا پیارا انداز، اخلاقیات کا ایک طریقہ ہے، تربیت کا بڑا پیارا اور اخلاقیات کے میدان کا بڑا پیارا اصول ہے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط تو ہے، تو اس کا غلط ہونا بیان کرنا ضروری بھی ہے، مگر اس کا غلط ہونا جو بیان کرنا ہے اس کے بیان میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کا انداز بھی بڑا وقار والا اور عمدگی والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم علیہ السلام جب ناگوار باتوں کے بارے میں سنتے یا پتہ چلتا اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے، مجمع میں اصلاح کرنا چاہتے، تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تو جو کرنے والا اس کو اندازہ بھی ہو گیا، اس کا پردہ بھی رہا، اس کا نام لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ یہ ہے مجموعی اعتبار سے۔ تو اجتماعی سطح پر جیسے ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جمعے کی خطاب میں کلام ہو رہا ہے، سینکڑوں افراد سن رہے ہوتے ہیں بات کو، کسی اور پبلک فورم پر بات ہو رہی ہے، کلاس روم میں 50 بچوں کے سامنے استاد بات کر رہا ہے، ماں باپ بات کر رہے ہیں تو 6 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں اور بچے آئے ہوئے ہیں، ایسے فورمز پر جہاں پبلکلی بات ہو رہی ہے تو اجتماعی سطح پر بات جب بھی ہو وہ جنرل انداز میں ہونی چاہیے، مجموعی انداز میں ہونی چاہیے، کسی کا نام اور تعین کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کو بھی اندازہ ہو جائے، لیکن جنرلائز انداز میں بات ہو جائے۔ البتہ انفرادی سطح پر یہ کیا جائے گا، اور حضور کہتے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کا ذکر ہوا، بھائی کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے بالوں میں، بھائی کیا اچھا ہو کہ تم اپنے بالوں میں کنگھی بھی کر لیا کرو، اپنے بالوں میں تیل بھی لگا لیا کرو، اینڈ سو آن۔ یہ انفرادی معاملہ ہے، میری اولاد میں انفرادی سطح پر بات کروں، میرا بھائی چھوٹا میں اپنی انفرادی سطح پر بات کروں، میرا ایک شاگرد ہے میں علیحدگی میں اس سے بات کروں، میرا مسجد کا مقتدی ہے میں علیحدگی میں میرا دوست ہے میں علیحدگی میں بات کر لوں، وہ تو ہوگا 1 to 1 والی بات کہ بھائی دیکھو بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہوا فرد سے کلام۔ لیکن جب اجتماعی طور پر بیان ہوتا تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ یہ اصلاح کا عمل بڑا وقار والا عمل ہے، عمدگی والا طرز عمل ہے جو حضور کے طرز عمل سے ہمیں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بیٹھے تھے، عقیدت مند تھے، لیکن ذرا میلے کچیلے کیا، بس ایسی عام سے بہت ہی کمزور سے کپڑے پہنتے ہیں۔ پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پڑھا ہے اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب میرے پاس تو الحمدللہ، وہ سرمایہ دار آدمی تھے، بہت اچھے کپڑے ہیں مزاج۔ تو کہا کہ جب اچھے کپڑے ہیں تو اچھے کپڑے پہنا کرو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار بھی کرو۔ جی، وہ جو حدیث قرآن حکیم میں تو اس طرح ہے نا، وہ اما بنعمت ربک فحدث، جو رب نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اس کا اظہار کیجئے۔ مراد کیا ہے؟ انہی صحابی کو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ بندہ نعمت کا اظہار کرے۔ اظہار کرنے میں مراد نعمت کو برتنا بھی ہے، استعمال کرنا بھی ہے، تاکہ ناشکری نہ ہو جائے نعمت کی، ناقدری نہ ہو جائے نعمت کی۔ اظہار کرنے کا مطلب کچھ اپنے آپ کو دنیا سمجھنا، دکھاوا نہیں ہے، دکھاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، عجب نہ آ جائے، اچھا پہن کر دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کی ممانعت ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمایا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تو عطا فرمایا اور وہ ایسا بیچارہ چل رہا ہے کہ لوگ اس کو محتاج سمجھ کر اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھنا شروع کر دیں، تو یہ تو بڑی ناقدری کی بات ہے۔ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اس لیے اس نیت سے استعمال کرنا چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے میں اس کے شکر کے طور پر اسے استعمال کر رہا ہوں،
اس لیے نہیں کہ جو نعمت دی ہے اسے دوسروں کو جلانے کے لیے، دوسروں کو ٹارچر کرنے کے لیے یا دوسروں کو اپنا رعب ڈالنے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ آپ صحابہ کرام کے بیعت تو پہ ہاتھ رکھوا کے لیا کرتے تھے، آپ نے کبھی زندگی میں کسی خاتون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ حضور امت کے لیے باپ ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، شفیق روحانی والد اب کی یہاں سے حیثیت پھر کچھ نئی باتیں نکل آئیں گی، میں اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام بیعت جب لیتے، بیعت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ بیعت حضور نے انفرادی سطح پر بھی لوگوں سے اسلام قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کو انجام دینے کی، کبھی کسی مہم پر بیعت کا مطلب ہے عہد لینا، جی، کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلنا اینڈ سو آن، اور کبھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے بھی حضور بیعت لے رہے ہیں اور صحابہ کی جماعت سے بیعت لے رہے ہیں۔ البتہ جب مردوں سے بیعت لیتے تو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر انفرادی کو ساتھی ہوتے تو ہاتھ ملاتے، اور اگر ایک بڑی جماعت ہوتی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مستقل بیعت کا سلسلہ ہوتا۔ لیکن جیسا آپ نے فرمایا، حضور نبی اکرم علیہ السلام جب خواتین سے بیعت لیتے تو کیا طریقہ ہوتا؟ ایک بڑا برتن ہے جس میں پانی، ایک طرف حضور نے ہاتھ ڈالا اور خاتون نے دوسری طرف ہاتھ ڈالا، بیعت ہو گئی۔ یہ بڑا دلچسپ لگے گا آپ کو۔ یا عام طور پر کیا ہوتا؟ چادر کا ایک سرا حضور علیہ السلام کے پاس ہوتا اور دوسرا سرا خاتون یا خواتین کی طرف ہوتا۔ کبھی حضور نبی اکرم علیہ السلام نے کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ازواج مطہرات تو بیویاں، وہ تو بات الگ ہو گئی بات، لیکن عام خواتین کی بات ہو رہی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کس قدر حضور علیہ السلام نے عفت کی، پاک دامنی کی اس امت کو تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے تعلیم کیا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ناظرین کرام بہت توجہ سے سنیے گا، آج ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور کہاں حضور نبی اکرم علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ تو گوارا کر لینا کہ تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے۔ یہ تو گوارا کر لینا کہ تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے، مگر کبھی یہ گوارا نہ کرنا کہ تم نامحرم کو چھوؤ یا وہ تمہیں چھوئے۔ اب ناظرین محترم، بس یہ خاموشی جو ہے یہ ایک میسج ہے۔ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو کچھ ہم مذہب کے نام پر اور دوسرے نام پر جو کر رہے ہیں، بس رسول اللہ کی سیرت صرف سامنے رکھ لینی چاہیے، باقی کچھ کہنے کی تبصرہ کرنے کی ضرورت تو باقی رہتی نہیں ہے۔ بالکل میں یہ کہ رسول جو کام بھی ہم کریں، میں تو ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کام بھی ہم کریں اس کے بارے میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام دوستوں سے کے مشورے کے طور پہ جو کام بھی ہم کریں ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ کام رسول اللہ کیسے کرتے تھے۔ تو اگر ہم کوئی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم لوگوں سے عہد لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے رسول جو ہیں وہ لوگوں سے بیعت کس طرح لیا کرتے تھے، سارے معاملات خود بخود ختم ہو جائیں گے، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ بالکل۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی احتیاطوں کا پہلو جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں۔ یہ ایک حدیث تنہا جامع ترمذی شریف کی، حضور فرما رہے تمہارے سر میں کیل ٹھوکے کوئی، اس کو گوارا کر لو۔ اب اندازہ کیجئے کتنی سخت بات ہے نا۔ بعض اوقات کچھ باتوں کی برائی اور اس برائی کی جو شدت ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اور کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں کوئی سخت انداز سے ایک مثال دیتے ہمیں، تاکہ ہمیں اس برائی کی شدت کا اندازہ ہو جائے۔ اور اس مخلوط ریلیشن شپ کے بارے میں تو بہت سی چیزوں سے ہمیں کچھ چیزوں کی اہمیت کا بہت اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال حج جیسی عبادت جو ہے، اس میں کسی عورت کے بغیر محرم کے گھر سے نکلنے پہ پابندی ہے، حج کرنے نہیں، حج جیسی عبادت کرنے، ایک عورت اللہ کا ذکر کرنے جا رہی ہے، اس کے گھر جا رہی ہے، اپنے پیسہ خرچ کر کے، اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے جا رہی ہے، اللہ کے گھر جا رہی، پوری نیک نیتی اور پاک دامنی کے ساتھ جا رہی، اسے اجازت نہیں مل رہی۔ بالکل بالکل۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، میں یہ دوبارہ اس کو ری ایمفسائز کروں گا، کبھی اب لوگ کہتے ہیں جی کزن کا ہاتھ چھو لیا تو کیا مسئلہ ہے، فیمیل کزن کی بات ہو رہی، جی یہ میری کلیگ آفس کے، ہم نے ہاتھ ملا لیا، ہم ساتھ بیٹھ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ بڑے آرام سے چیزیں آج ہمارے ہضم ہو رہی ہیں، اس میں برائی کیا ہے آخر؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ بعض اوقات کچھ برائیوں کا برا ہونا ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کوئی سخت انداز سے مثال ہمیں دیتے ہیں۔ مثلا سورہ حجرات ہم پڑھیں، غیبت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، گندا لگا نا؟
جتنا یہ گندا لگ رہا ہے اتنا یہ بیک بائٹنگ کرنا، غیبت کرنا برا ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بھئی میں نے کسی کی غیبت کی، کیا اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے؟ اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی؟ کچھ نہیں اس کو نقصان پہنچتا۔ کیا میری زبان پہ کوئی کٹ لگتا ہے، کوئی خون نکلتا ہے، کوئی چھالا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس کی تباہی کس قدر ہے۔ تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، تو اللہ نے اتنی سخت مثال دی ہے۔ سود کو لیجئے، بھئی 10,000 روپے میں نے کسی سے لیے، میں 12,000 روپے اس کو واپس کروں گا، میں آرام سے دے دوں گا، تکلیف کیا ہے اس میں؟ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اور ہم نے بزنس کے لیے قرضہ لیا، ہم نے 10 کروڑ روپے لیا، ہم کما کے 12 کروڑ واپس کر دیں گے، پریشانی کیا ہے اس میں؟ ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سود کے گناہ کے کتنے حصے؟ 70 حصے۔ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ کم ترین حصہ یا درجہ یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ابن ماجہ کی روایت، کرائیت آئی نا؟ استغفر سمجھ نہیں آ رہی سود برا کیسے؟ تو حضور اتنی سخت مثال دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر بھی سمجھ لیجئے، ارے ہاتھ ہی تو لگایا، کزن کو لگایا، تھوڑا سا گھل مل لیے، تھوڑا سا ڈانس کر لیا، تھوڑا سا کچھ انٹرٹینمنٹ ہو گیا، ہاں یہ تو ہوا دنیا داری کے معاملات میں۔ یہ جو عاملین کر رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ ہاتھ بھی لگایا جا رہا ہے، اس سے بات کے معاملات، ظالم ہے یہ لوگ جو مذہب کا نام لے کر استغفر اللہ یہ عزتوں سے کھیلتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور حضور سمجھا رہے ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سمجھ آ رہی، حضور فرما رہے ہیں تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوکے اس کو گوارا کر لینا، برداشت کر لینا، مگر یہ برداشت نہ کرنا کہ تم نامحرم کو ہاتھ لگاؤ یا نامحرم تمہیں چھوئے۔ تب سمجھ آئے شاید ہمیں اتنی سخت مثال حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور پھر آپ کی پاک دامنی کے بارے میں بات ہوئی، اور حیا کے بارے میں تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ بھی ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ جی، بلکہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی روایت، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے۔ جیسے دوست بیٹھتے ہیں نا، بھائی جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں، برسوں سے ہمارا تعلق ہے، جب پروگرام ختم ہوگا تو آپ بھی جائیں گے، میں بھی گھر چلا جاؤں گا، ایسے ہی ہے نا جی۔ اسی طرح 4 دوست بیٹھے ہیں، ایک اٹھتا ہے، باقی 3 بھی اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں، دوست ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا، حیا گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ اچھا ناظرین محترم، اب باتیں تو ابھی بہت ہیں، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف مبارکہ پر گفتگو ختم تو نہیں ہو سکتی، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح کسی دن جو ہے سارے وقت ختم ہو جائیں گے، تو وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جو باتیں کرنی ہیں وہ کر لینی چاہیے، جو کام کرنے ہیں وہ کر لینے چاہیے۔ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شجاع صاحب آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، تو پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وقت ختم ہونے کی آپ نے بات کی، اسی بھی حدیث شریف ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا